بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کس وقت کے کن اوقات کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ رات کے پچھلے پہر یعنی رات کے آخری حصے میں دیکھے جانے والے خواب وہ زیادہ تر سچے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت کی خصوصیت کیوں ہے؟ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ وقت دل و دماغ کے پرسکون ہونے کا ہوتا ہے، اور دوسری خصوصیت یہی ہے کہ اس وقت بالکل سناٹا اور خاموشی ہوتی ہے اور فضا بھی پرسکون ہوتی ہے۔ نمبر 3 خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اس وقت میں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 4 خصوصیت یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی اس وقت کثیر تعداد میں نازل ہوتے ہیں۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی خصوصیت ہے جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رات کے آخری حصہ میں جو صبح کے قریب والا حصہ ہے اس وقت میں دیکھے جانے والے خواب وہ زیادہ تر سچے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں اور باقی اوقات کے خواب وہ سچے نہیں ہوتے۔ اس میں دوسرے اوقات میں دیکھے جانے والے خوابوں کی سچے ہونے کی نفی نہیں ہے، بلکہ دن میں دیکھے جانے والے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، سو گئے۔ تو کچھ دیر بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بحری جہازوں پر سوار ہو کر وہ جہاد کر رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو یہ جو خواب تھا یہ دن کے وقت کا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے، پھر اسی طرح کا خواب دیکھا، مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ پھر ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس دن کے وقت میں اپنی امت کو بحری جہازوں پر جہاد کرتے دیکھا۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ میں نے ان کو ایسے دیکھا ہے جیسے بادشاہ کسی تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، اس ترتیب سے میں نے انہیں دیکھا ہے۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعا کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس میں شامل ہیں۔ تو چنانچہ فرماتی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہاد کے لیے تشریف لے گئیں، اور یہ بحری جہازوں کا سفر تھا، سمندر کے راستے سے تشریف لے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور سیادت میں۔ تو چنانچہ جب سمندر سے نکلے تو سمندر سے نکلنے کے بعد یہ سواری سے گر گئیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں دیکھے جانے والے خواب زیادہ تر سچے ہوتے ہیں، تو دن کے خوابوں کی نفی نہیں ہے کہ دن میں دیکھے جانے والے خواب وہ سچے نہیں ہوتے۔ تو ایک تو یہ ہے
ایک وقت تو یہ ہے کہ رات کا آخری حصہ جو صبح کے قریب ہے اس میں دیکھے جانے والے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک اور روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو فن تعبیر کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دن اور رات کے خوابوں میں کچھ فرق نہیں ہے ان کے معتبر ہونے میں، یعنی ان کی تعبیر ہو سکتی ہے، یہ سچے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ فرماتی ہیں کہ اکثر صبح کے اوقات میں دیکھے جانے والے خواب وہ زیادہ تر صحیح ہوتے ہیں اور جلدی ان کی تعبیر واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہی روایت شرح بخاری میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ رات اور دن کے خواب میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس معاملے میں یہ ہے کہ اصدق ہوا قیلولہ، کہ قیلولہ کے وقت دیکھے جانے والے خواب وہ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو حدیث پاک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ صبح کے قریب رات کے آخری پیر میں آخری حصے میں دیکھے جانے والے خواب وہ سچے ہوتے ہیں۔ دوسرا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اصدق ہوا قیلولہ، کہ قیلولہ کے وقت دیکھے جانے والے خواب وہ سچے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جن ایام میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں، دن بھی اتنے گھنٹوں کا اور رات بھی اتنے گھنٹوں کی، تو اس میں بھی دیکھے جانے والے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 اوقات ہیں جن میں خواب زیادہ تر سچے ہوتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔